انسان کا کمال 3 باتوں میں ہے: مصیبتوں پر صبر کرنا، مطالب کے حاصل کرنے میں ناجائز باتوں سے بچنا، سائلوں کی حاجت روائی کرنا۔ بے شک کسی کی موت پر رونا چلنا اس مرض کی دوا نہیں، بلکہ اس کا علاج صبر ہے۔ یہ حادثہ کسی ایک کو پیش نہیں آتا۔ بے شک ہر ایک مصیبت کے لیے ایک غایت اور انتہا ہے، اور اس پر پہنچ کر ختم ہو جاتی ہے۔ بس اس کی انتہا تک صبر کیے رہو، کیونکہ اس سے پہلے اس کے دفاع کے لیے کوئی حیلہ اور تدبیر کرنا اس کو بڑھانا ہے۔ جو صبر سے مدد لیتا ہے، صبر ضرور اس کی مدد کرتی ہے۔ جو شخص صبر اختیار کرتا ہے، اس کی محنت اور مصیبت سہل اور آسان ہو جاتی ہے، اور جو شخص صبر اختیار کرتا ہے وہ کامیابی ہی پاتا ہے، اور جو جلد بازی کرتا ہے وہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ جو شخص انجام کار کا انتظار کرتا ہے وہ صبر اختیار کرتا ہے، اور صبر اس کا نام ہوتا ہے کہ انسان کو جو تکلیفیں پیش آتی ہیں ان کو برداشت کرے، اور جو باتیں غصے میں ڈالنے والی کسی سے سنے ان کو پی جائے اور غصہ زیادہ نہ کرے۔ جو شخص دیر تک صبر کرتا ہے، آخر ایک دن اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے اور پھر وہ صبر نہیں کرتا، اور جو شخص کسی مصیبت پر صبر کرتا ہے وہ ایسا خوشحال رہتا ہے کہ گویا اس کو کوئی مصیبت پیش نہیں آتی۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس چیز سے جس پر اس نے صبر کیا ہوگا بہتر عوض عطا فرمائے گا۔ مصیبت میں صبر کرنا خوشحالی میں عافیت و آرام سے بہت بہتر ہے۔ صبر تکلیف کے دفاع کرنے کا انتہائی قوی اختیار ہے۔ صبر تمام کڑوے اور تلخ کاموں میں معاون و مددگار ہے۔ تمام نیکیوں کا مدار صبر ہے۔ صبر ایمان کی چوٹی اور معافی ایک اعلیٰ درجے کی نیکی ہے۔ صبر مصائب کو دفاع کرنے والی نعمت اور عقل ایک منفعت کی چیز ہے۔ صبر کی توفیق مصیبت کے انداز پر عطا ہوتی ہے، اور مصیبت کا اجر مصیبت سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلی عبادت یہ ہے کہ انسان مصیبت میں صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا منتظر رہے۔ آہستگی ادائے فرض کے سوا تمام کاموں میں اچھی ہے۔ مصیبت میں صبر کرنا یقیناً ثواب کو ثابت کی طرف کھینچنا ہے۔ مصیبت تلملانے سے بڑھتی ہے اور صبر کرنے سے دور ہو جاتی ہے۔ زمانے کی 2 حالتیں ہیں، کبھی تیرے موافق اور کبھی تیرے مخالفت۔ بس جب مخالف ہو تو صبر کرو۔ صبر وہ سواری ہے جو کبھی ٹھوکر نہیں کھاتی۔ صبر حوادث کا مقابلہ کرتا ہے، اور بے صبری الٹی زمانے کی مددگار ہو جاتی ہے جو انسان کی مخالف اور دشمن ہے۔ صبر ایمان کا بہت اچھا لباس اور انسان کی نہایت عمدہ خصلت ہے۔ مصیبت پر صبر کرنا دشمنوں کی خوشی کو کم کر دیتا ہے، اور غم و بے قراری سے ضائع شدہ چیز واپس نہیں ہوتی۔ صبر مصائب کے مقابلے کے لیے عمدہ ایمان، شکر، نعمتوں کی زینت اور عفو بزرگی کا سبب ہے۔ مصیبتوں پر صبر کرنا اللہ تعالیٰ کی نہایت بڑی بخشش ہے۔ صبر یقین کے لوازمات ضروریہ میں سے ہے۔ تنگ دستی پر صبر کرنا اور عزت سے رہنا اس دولت مندی سے بہتر ہے جس میں انسان ذلیل و خوار ہو۔ صبر کی 2 اقسام ہوتی ہیں، ایک تو مصیبت میں صبر کرنا اور دوسرا اپنے آپ کو حرام کاموں سے روک لینا۔ یہ بہت بڑا صبر ہے اور اس کے لیے بڑا اجر اور ثواب ہے۔ صبر کو لازم پکڑو، کیونکہ یہ حسن، حسین اور عبادت اہل یقین ہے۔ صبر کی اصل جڑ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن یقین رکھنا ہے، اور بہترین رضا اس کی ذات پاک پر پوری طرح بھروسہ کرنا ہے۔ مصیبت میں بے صبری کرنا بہت بڑی مصیبت اور بدحلقی ایک قسم کا عذاب ہے۔ صبر یقین کا ثمرہ اور زہد دین کا پھل ہے۔ حق کی تلخی پر صبر کر اور باطل کی شیرنی کے دھوکے سے بچا رہ۔ جنت کی نعمتوں سے وہی شخص فائدہ اٹھائے گا جو دنیا کے مصائب پر صبر کرتا ہے۔ نیکی کرنے والے کی نیکیوں کا وزن کیا جائے گا، سوائے صبر کرنے والوں کے کہ انہیں بے اندازہ اور بے حساب دیا جائے گا۔ مصائب کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرو۔ تنگی اور تکلیف آرام سے اور موت حیات سے نہایت قریب ہے۔ کرم کی زینت دنیا سے بے رغبت ہونا، اور دین کی زینت مصیبت میں صبر کرنا اور تقدیر الہی پر راضی رہنا ہے۔ خوشی ہے اس شخص کے لیے جو اپنے نفس میں ذلیل اور عطایت الہی کی بدولت عزیز اور قناعت کے طفیل غنی ہو۔
اس شخص کے لیے جو صبر کو اپنی نجات کی سواری اور تقویٰ و پرہیزگار کی وفات کے لیے سامان تیاری بنائے، اور خوشی ہے اس کے لیے جس کے قلب پر یقین کی روشنی پڑے۔ جب تو اپنی نعمت دوسرے پر انعام کر دے تو بے شک تو نے اس کا شکریہ پورا حق ادا کیا ہے۔ جب تو نے مصیبت میں صبر کیا تو اس کی دھاڑ کی تیز کو کند کر دیا۔ جب تک انسان صبر کے کڑوے نسخہ کو نہ پیے، اجر و ثواب کا میٹھا پھل کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر تو صبر کرے تو یہ شریفوں کا شیوا ہے، اور اگر غافل اور بے خبر رہے تو یہ نادانوں کا طریقہ ہے۔ اگر صبر کرے گا تو نیکوکاروں کے درجے پائے گا، اور اگر بے صبری کرے گا تو یہ تجھے دوزخ میں لا ڈالے گی۔ جو شخص ہم سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ صبر کا لباس اور چادر تیار رکھے، اور اگر ہمارے اہل بیت کے ساتھ دوستی رکھنے کا دم بھرتا ہے تو اسے لازم ہے کہ مصائب اور تکالیف کے لیے تحمل کی زرہ پہن لے۔ صبر اختیار کرو اور بے قراری پر غالب آ جاؤ۔ بے قراری اجر کو ضائع کرتی ہے اور مصیبت کو بڑھاتی ہے۔ صبر کرنے سے لغزش اور غلطی کا خوف، اور تکبر کرنے سے تعریف کی امید نہیں۔ مصائب اور تکلیف کے گھونٹ صبر و تحمل سے پی جانے چاہیے، کیونکہ کوئی ایسا گھونٹ میں نے نہیں دیکھا جو انجام کار میں ان سے زیادہ میٹھا اور آخر کار ان سے زیادہ لذیذ ہو۔ جو شخص دار آخرت کا انتظار کرتا ہے وہ صبر اختیار کرتا ہے، اور جو شخص اپنے تمام کام اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مدد پاتا ہے۔ جب تیرے سر پر کوئی بلا اچانک آ پڑے تو صبر کر اور اللہ تعالیٰ سے مدد چاہنے کے قلعہ میں پناہ لے۔ جو شخص دعا کی تلخی کو برداشت نہیں کرتا وہ ہمیشہ بیمار رہتا ہے، اور جو شخص اس سے اعراض کرتا ہے کمینے لوگ اس کے ساتھ ناحق جھگڑے برپا کرتے ہیں۔ جو شخص صبر کی سواری پر سوار ہوتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ دیر تک صبر کرنا نیکوکاروں کی خصلت ہے۔ یہ بات یقینی ہے کہ جو شخص صبر سے مدد لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور فرماتا ہے۔ سوچ بچار کے ساتھ کام کرنے سے مطالب آسان ہو جاتے ہیں، اور صبر کرنے سے مرغوب چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ صبر کو لازم پکڑیے، کیونکہ عقل مند اور ہوشیار لوگ ابتدا سے اس پر کاربند ہو جاتے ہیں، اور نادان بے قراری کرنے والے بھی آخر اسی کی طرف رجوع لاتے ہیں۔ اگر تو صبر اختیار کرے گا تو یہ شریف اور بزرگ لوگوں کی صفت ہے، ورنہ آخر تجھے ایک دن جانوروں کی طرح اپنی مصیبت سے غافل اور بے خبر ہونا پڑے گا۔ اگر صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ ہر مصیبت کے اوس نعمت عطا فرمائے گا۔ صبر زمانے کے مصائب میں نہایت قوی و مددگار ہے۔